عن حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا ذکرہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ ایک اہم عنوان سے متعلق ہم آج کے اس درس حدیث میں اس کی وضاحت کریں گے۔ 2 دن سے ہم نوجوانوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ آج کا نوجوان کتنے فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ بہت اہم عنوان ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کو پیش کیا جائے گا دلوں پر، ایسے پیش کیا جائے گا جیسے حصیر کی کاڑیاں ہوتی ہیں۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ آپ کے سچے نبی ہونے کے بہت سے دلیلیں ہیں۔ اس میں سے ایک دلیل یہ ہے، آپ نے جس بات کی پیشن گوئی فرمائی وہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قدم پر ہر ایک آدمی کو فتنوں کا سامنا ہے۔ ہر دوسرے دن کا سورج ایک فتنہ لے کر طلوع ہوتا ہے۔ دن بدن دیکھتے ہیں، رمضان میں بھی فتنے ہوتے ہیں امت میں۔ تو یہ فتنے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور فتنوں کے بارے میں خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صحابی تھے جن کا نام تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کیا ہے، وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فتنوں کے بارے میں جتنی حدیثیں، ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائیں۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے رازدار رسول۔ اللہ کے نبی نے ان کو راز بتایا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اوپری حصے پر کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے مدینے کے گھروں کے درمیان میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، مدینے کے گھروں کے درمیان میں مجھے فتنے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کب کی بات یہ؟ نبی زندہ ہیں، صحابہ زندہ ہیں، آسمان سے وحی آتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں فتنے گرتے ہوئے نظر آئے تو ذرا بتائیے، اللہ کے نبی کے گزر جانے کے تقریباً 1400 سال ہو گئے۔ جیسے جیسے ہم نبوت کے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے اور قیامت کے قریب ہوں گے تو فتنے زیادہ ہوں گے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے کہا فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ اس سے مطلب کیا معلوم ہوتا ہے؟ فتنہ جو سب سے پہلے آتا ہے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات بتائی، اور اسی حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کیسے گریں گے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اشارہ فرمایا۔ آپ نے کہا آسمان سے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں ویسے گریں گے فتنے۔ بعض حدیث میں آپ نے ایسے فرمایا، اور اس حدیث میں آپ جانتے ہیں یہ تو قالین بچھا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں حصیر ہوتی تھی کاڑیوں کی، اگر اب اس کے تاگے کٹ کرے تو کیسے گرتے کاڑیاں ویسے گریں گے فتنے۔ اللہ اکبر، یہ بات ہے۔ اور اللہ کے نبی کا امت پر احسان یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں فتنوں کے بارے میں بتایا، فتنوں سے بچنے کی بھی ماشاءاللہ آپ نے تاکید فرمائی۔ آج کے اس دور میں آج کا نوجوان کتنے فتنوں کا شکار ہے، اس کی طرف ہم آپ اشارہ کرتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتنے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شہوت کا فتنہ۔ شہوت کا مطلب انسان اپنی جو ہے یہ نفسیات کیا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ ہوتا ہے نفسانی خواہشات کا فتنہ۔ اور ایک آتا ہے شبہات کا فتنہ۔ سے دیکھتے ہیں آج کا نوجوان روزہ رکھ کر بھی اپنے نفس پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ جیسے ہی افطار ہوا 6-10 کو، رات بھر اللہ کی نافرمانی میں، یہ فتنہ ہے۔ یہ نفس پرستی کا فتنہ ہے۔ انسان اپنے عقل کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں عقل کے پیچھے بھاگنے کا فتنہ یہ بھی ہوتا ہے، ذرا مجھے معاف کیجئے، ہو سکتا ہے اس درس کی کچھ چیزیں آپ کو تلخ بھی لگے، لیکن حقیقت ہے۔ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں ربانی علماء کے بیانات کو پسند نہیں کرتے۔ جو آدمی مطلب راگ سے بولتا ہے اسے زیادہ پسند کرتے۔ آپ جا کے یوٹیوب میں دیکھ لیجئے، راگ سے بولنے والے علماء کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کو بلانا، ان کو فلیٹ کی ٹکٹ دینا، ان کے ویوز زیادہ ہونا، ان کے چینل بنا لینا، اس سے ذرا اپنا تعلق رکھنا، یہ مطلب یہ فتنہ ہے۔ یاد رکھو، کوئی بھی عالم آتا ہے نا، آپ کو کیا کرتا ہے، ربانی عالم دین کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی شخصیت سے نہیں جوڑتا۔ میں رمضان میں وشاکھاپٹنم میں آیا ہوں تو آپ لوگوں کی واہ لینے نہیں آیا ہوں، میں آپ لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے نہیں آیا ہوں، آپ کو کتاب سے جوڑنے آیا ہوں، کتاب اللہ سے، سنت سے جوڑنے آیا ہوں۔ لہٰذا میری کوئی بات اچھی لگے تو اس کو قبول کرو۔ اگر عالم
عالم انسان ہونے کے ناطے غلطی کرے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اب ایسا ہوتا ہے ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کو ایک عالم پسند آ گیا، بڑا اچھا بولتے ہوئے کیا ہے اس کے پیچھے بھاگتے لوگ خالی۔ یہ فتنہ ہے، یہ شخصیت پرستی کا فتنہ ہے، نہیں جانا چاہیے کسی بھی عالم کے پیچھے۔ دیکھو اگر بات صحیح بول رہا تو لو، غلط بات بولتا ہے تو چھوڑ دو، ورنہ انہیں کیا کرتا ہے وہ نوجوان اس عالم کو پسند کرتا ہے جو اس کے خواہش کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ ایسا شخصیت پرستی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، لوگ گروپ بنا لیتے ہیں، گینگ بنا لیتے ہیں، ایک عالم کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے مطلب نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا فتنہ۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں شبہات کا فتنہ بھی آتا ہے، کیسے آتا ہے۔ آج آپ دیکھو ہندوستانی تاریخ میں جتنے لوگ حدیث کا انکار کرنے والے بنے، اللہ حفاظت کرے، انہوں حدیث کا انکار کرنے سے پہلے اہل حدیث تھے۔ عبداللہ چکڑالوی کا نام آتا ہے، پتہ نہیں کس کا نام آتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں انہوں کیا کرتے اہل حدیث ہو جاتے نا، اپنے آپ کو کیا سمجھتے میں اہل حدیث ہوں، توحید پرست ہوں، میں کیا کرے تو بھی اللہ معاف کرتا، مجھے آزادی مل جاتی اس سے۔ اور اہل حدیث ہو کر کیا کرتا، دوسرے لوگوں کو انہیں کمتر سمجھتا، اور اہل حدیث یہ بات بھی سمجھتے ہمیں جنتی، ہمارے علاوہ پورے جہنم میں جاتے۔ نہیں ہے، آپ کو فیصلہ نہیں ہے کرنے کا، یہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، فیصلہ کرنے والے اتھارٹی کون ہوتے، علماء نہ ہوتے۔ آپ اپنے ہاتھ میں مت لو اسے، بات غصہ بھی آتا ہے، بات حقیقت میں یہی ہے۔ تو یہ شبہات کا شہوت کا فتنہ بھی آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے آج ہمارے نوجوانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کو کوئی قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی، ڈائریکٹ انٹرنیٹ پہ جاتا، موبائل میں مارتا، وہ آیت نمبر دیکھ لے گا، سمجھ میں آتا، امام سے بحث کرنا شروع کر دیتا۔ مجھے خود معلوم ہے، میں خود ایک مسجد میں 99 میں تراویح سنا رہا ہوں، کیسے فتنہ ہوا دیکھو۔ وہاں کیا ہو رہا تھا، رکوع سے پہلے دعا ہو رہی تھی قنوت کی۔ اب ایک عام آدمی ہے، پتہ نہیں انہیں کیا تھے، پیچھے سے اللہ مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا ان کا۔ دوسرے دن بخاری کی حدیث لگا میرے جیب میں رکھ رہے ہیں، مولوی صاحب تمہیں غلط ہیں، بخاری کی حدیث میں رکوع کے بعد ہے، رکوع سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ ارے یاد رکھو ڈاکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، جس ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں وہ ہمارا جسمانی ڈاکٹر ہے، کون؟ MBBS MD انہیں پورا۔ علماء روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کوسے وقت کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اسی لیے UP وغیرہ میں ہوتا کیا ہے، 15 دن رکوع سے پہلے دعا ہوتی، 15 دن رکوع کے بعد دعا ہوتی، ماشاءاللہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جاتا۔ لہٰذا بخاری کی حدیث لے کے آیت نمبر لے کے علماء تو جھگڑنا نہیں کبھی بھی، یہ بڑا فتنہ ہے۔ یہ علماء کو معلوم ہے دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اپنا مطلب ہر چیز کی قربانی دے کے، کھانا پینا چھوڑ کر کے، اپنے جسمانی چیز کو ختم کر کے علماء ماشاءاللہ دوسروں کے سامنے پڑھتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کو مفتی نہیں بننا چاہیے، مفتی کون ہوتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے کے قرآن کو بھی کیسے سمجھنا، جیسے اللہ نے سمجھا ہے، نبی نے سمجھایا ہے، جیسے ہمیں ماشاءاللہ کس نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے اہل حدیث مسجدوں میں اس کی بڑی کمی ہے، تفسیر ہوتی مگر صحابہ کا نامش نہیں آتا، یہ ہمارے لیے بڑی غلط بات ہے۔ اگر آپ تفسیر کرتے ہیں تو ابن عباس نے کہا بولو ایسا، یہ سلفی منہج کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس میں علمیت ہے۔ اگر علمیت ختم ہو گئی، سیاست آ گئی تو مسئلہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کچھ نوجوانوں کو شبہات کا فتنہ کیسا آتا۔ ابھی چند دن پہلے ایک عام آدمی مجھ سے میسیج بھیجا ہے، دیکھو کیسا ہے، ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، حدیث کو اپنے مسلک کے مطابق سمجھ جاتے ہیں یا اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو اپنی عقل کو لا کے شریعت کے سامنے جھکاؤ، شریعت کو لا کے اپنی عقل کے سامنے نہیں جھکانا چاہیے۔ کیسی مثال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو عقل کیا کہتی، یہ ساکس پر مسح کرنا تو نیچے مسح کرو بولتے، اس لیے کہ کچرا کہاں لگتا، نیچے لگتا، مگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکس کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا وہ مسئلہ کیا ہوا تھا، میں ابھی بول رہا تھا آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیز بھول گیا وہ، اللہ اکبر۔ تو یہ اس طرح کے جو چیزیں آتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے تو عقل کو لا کے اس کے سامنے جھکانا چاہیے۔ میسیج کیا آیا تھا، ایک طالب علم نے مجھے میسیج بھیجا، شیخ اصل میں شیطان کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ مہلت مانگا نا، اللہ تعالیٰ اس وقت سے کئی کو سے بیڑیاں نہیں پہنایا، رمضان میں کئی کو پہناتا۔ یہ سوال غلط ہے نا، یہ غلط سوال ہے۔ تو میں بولا یہ جو آپ کا سوال ہے آج تک میں نے سنا نہیں ہے اور یہ غلط سوال ہے، اور میں الحمدللہ کبھی حیدرآباد جاتے رہتا ہوں، تجربات بتاتا ہوں، ہمارے اہل حدیث نوجوان منکرین حدیث کے حلقوں میں جا کر بیٹھ رہے ہیں آج،
جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں سے کہتے ہوئے چیز سن لے کر ہمارے پاس جو ہے کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس مطلب جو ہے وہ مطلب کیا کرتے ہیں، ہمارے سے بحث کرتے ہیں۔ کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی اگر گرتی ہے تو آپ نے کہا کہ ایک پر سے گرتی ہے دوسرے پر کو بچا لیتی ہے، ڈبا کر اٹھاؤ۔ سائنس بولتی کہتے ہیں اسے بھی پھینک ڈالنا، جسے پڑی وہ بھی پھینک ڈالنا۔ کیسا ہوتا ہے یہ؟ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، لہٰذا یاد رکھو، نوجوانوں سے خصوصاً کہیں گے قرآن کو سمجھنا ہے، علماء سے سمجھو۔ اگر آپ کو ENT میں پرابلم ہے کان میں تو پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے آپ، یا نہیں تو جو آدمی انجیکشن ڈالتا رہتا ہے ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر دوائیں دیتا رہتا ہے، انہیں ڈاکٹر بن کے ستوس کا پہلے بیٹھے ڈاکٹر سمجھتے نہیں سمجھتے آپ۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء جو ہوتے ہیں وہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن کیسے سمجھنا؟ جیسے ہمارے صحابہ نے سمجھا ہے، جیسے ہمارے صحابہ نے سمجھا ہے، صحیح علماء سمجھاتے ہیں، اور حدیث بھی۔ اور یہ نوجوانوں کے فتنے میں پڑنے کا سب سے بڑا سبب یوٹیوب ہے۔ انجینئر مرزا ابھی آنے سے پہلے ایک یوٹیوب دیکھ کر آیا، اہل حدیثوں پر بڑا عذاب آنے والا ہے۔ یہ ویڈیو کی سب سے اوپری جو ہے کیا ہے، یہ مطلب یہ کیا بولتے ہیں، اوپر ایک لکھا ہوا ہے، اب جا کے اوپن کرتا۔ ایسا کیا ہے، انجینئر مرزا کون ہے؟ وہ عالم دین نہیں ہے، وہ کبھی شیعہ رہتا ہے، کبھی الگ الگ روپ میں آتا ہے، منافق ہے اس زمانے۔ لہٰذا اس طریقے کی جو چیزیں آتی ہیں، بڑے خطرناک فتنے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا یہ مردوں میں بھی اب دیکھتے ہیں، ربانی علماء سے اگر سنو بولے تو نہیں سنتے۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں آج کا نوجوان مال کے فتنے میں پڑا ہوا ہے، مال کا فتنہ کیسا، کیا حلال چیز کیا حرام چیز اسے نہیں معلوم ہوتا ہے، نفس پرستی کے فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اور آج کے نوجوان تو سب سے بڑا جو فتنہ ہے لڑکیوں کے عشق کا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خطرناک ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، اسی لیے جب خواہش اللہ نے رکھی ہے تو خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ ہی بتایا نا، شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں تو عشق کے فتنے میں گرفتار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک فیس بک کا پیج ہے، بنانے والا ہندو، اس میں مسلمان لڑکیاں پوری اپنی شہزادیاں، 1 لاکھ سے زائد اس میں اکاؤنٹ ہے۔ کیا ضرورت ہے، یہ زمانہ ہے۔ بہرحال اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد فتنے بہت ہوں گے، اور فتنے ہو چکے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، مگر فتنے کیا ہیں، کیسے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، حصیر کی کاڑیوں کی طرح گریں گے، بارش کے قطروں کی طرح گریں گے۔ لہٰذا اگر ہم سلفی دعوت سے جڑ کر ہیں تو سلفی دعوت میں علماء اتھارٹی ہیں، کوئی بھی بات بتائیں گے تو ربانی علماء بتائیں گے۔ لہٰذا نوجوانوں کو میں نصیحت کرتا ہوں، قرآن کی کوئی بھی آیت لے کے اچھلنا نہیں، اور کوئی بھی حدیث لے کے علماء سے بحث نہیں کرنا۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو علماء کے ساتھ بیٹھو، ٹھنڈے انداز سے بات کرو۔ اور بات نوجوانوں کو دیکھتے علماء کو بات کرے تو علماء کو دبائی سے بات کرتے نہیں کرنا واجب۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ نبی کا وارث ہوتا ہے۔ جیسے عالم کی عزت کرتے ویسے، جیسے نبی قابل تعظیم ہوتا ہے ویسے عالم کی بھی عزت ہوتی ہے۔ اگر کوئی عالم آپ کے خواہش کے مخالف بولا تو انہیں آپ کو کڑوا ہو جاتا، اگر آپ کے خواہش کے مطابق بولا تو انہیں اچھا ہو جاتا۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا حق پرست بنو، اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، ماشاء اللہ علماء کو معلوم ہے کون سے وقت پہ کیا عمل کرنا کیا نہیں کرنا، وہ جانتے ہیں۔ لہٰذا تمام چیزیں کیا ہیں، پیوسترہ شجر سے امید بہار رکھ۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اگر نوجوان مگر ماشاء اللہ علماء سے جڑ کر رہیں گے ہر طرح کی فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کا بھی کوئی فتنہ نہیں ہوگا، حدیث کا بھی کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں جھگڑے بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کی جو ہے ہر طرح کی فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے فتنے اس زمانے میں ہیں تمام فتنوں سے بچ کر رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت میں تو علماء کا احترام ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربانی علماء سے فائدہ اٹھانے اور ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال کے فتنے سے، سوشل میڈیا کے فتنے سے، شبہات کے فتنے سے، شہوات کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔